محمد ذیشان لکھتے ہیں، حضرت میرا یہ سوال ہے کہ میں اکثر جب نماز کا وضو کر لیتا ہوں، نماز شروع کرنے سے پہلے یا پھر نماز کے دوران مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی، میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، لیکن نہ تو بدبو ہوتی ہے اور نہ ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نماز کو توڑ دوں، دوبارہ وضو کروں، پھر سے نماز پڑھوں؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، پھر ہم دوبارہ وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر نماز کے دوران دوبارہ یہ شک گزرتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو اتنا وسوسوں کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، انہیں اتنے وسوسے آتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جب وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو ہاتھ دھو لیے، کلی کر رہے ہیں، پھر دوبارہ سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا وضو صحیح سے شروع نہیں ہوا، ہم نے وضو صحیح نہیں کیا۔ بعض لوگ وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو انہیں یہ شک گزرتا ہے کہ ان کا وضو درست نہیں ہے یا پھر ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ وہ پھر دوبارہ وضو خانے کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے پڑھتے انہیں یہ شک گزرتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے اور پھر وہ بار بار وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو کیا اس طرح نماز توڑ دینی چاہیے؟ اگر یہ شک گزرے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، وضو کے ٹوٹنے کا شک گزرے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک چیز سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شیطان ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ وضو کرنے والوں کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، بس جس پر اس کا وار کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے وسوسوں کا شکار ہو گیا، پھر اس شخص کے پیچھے وہ شیطان پڑ جاتا ہے اور اسے طرح طرح کے خیالات میں مبتلا کرتا ہے اور اسے بہکاتا ہے۔ طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے مقعد میں پھونک مارتا ہے، پخانے والی جگہ میں، جس سے اس کو خیال ابھرتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ تم میں سے جو بھی اس صورتحال سے دوچار ہو وہ نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنے یا بدبو محسوس نہ کرے، یعنی جب تک اسے آواز نہ سنائی دے یا پھر بدبو نہ محسوس ہو، اس وقت تک وہ اپنی نماز نہ توڑے۔ اگر اس طرح کا شک گزرے کہ وضو ٹوٹ گیا، یعنی اسے لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، تو جب تک آواز نہ سنے یا بدبو جو ہے وہ اسے نہ آئے، اس وقت تک وہ اپنا جو ہے وہ نماز نہ توڑے، نماز کو پڑھتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، اس طرح کے وسوسوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے وہ وسوسے کا شکار ہو گئے تو پھر شیطان کی چال جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، پھر وہ بار بار آپ پر حملہ کرے گا، آپ کو کہے گا، آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آئے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ نے وضو درست کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ اس طرح بھی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ میں غسل کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا غسل نہیں ہوا، میں ابھی بھی میرا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا ہے، یعنی ایک مرتبہ نہاؤں گا پھر دوبارہ مجھے شک گزرے گا، پھر میں نہانا شروع کر دوں گا، یعنی اس طرح میں ٹینکیاں ختم کر دیتا ہوں پانی کی۔ تو اس طرح جب آپ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوں گے نا تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آزمائش بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب تک آپ کو جو ہے وہ یقین نہ ہو جائے، یعنی آواز نہیں سنائی دی کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی بدبو محسوس نہیں ہوئی، تو آپ اس وقت تک نماز نہ توڑیں، آپ کا وضو باقی ہے اور اسی وضو کے ساتھ آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً سے نماز آپ نے توڑ دی پھر وضو کرنے گئے پھر آپ جو ہے، یہ تو شیطان کی چال کامیاب ہو گئی۔ ہاں اگر ایک آدھ مرتبہ ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر بار بار اس طرح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ آپ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو پھر شیطان کی چالیں ہیں جو آپ کو بہکائے جا رہا ہے اور آپ کو طرح طرح کے خیالات میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس طرح شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کو اس طرح شک گزرنے کی وجہ سے آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے، اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔